تو جو اسلام آباد کے چیری پہ حملہ ہوا ہے ان شہیدوں کے لیے اور وکلاء حضرات کے لیے، وانا میں کل اٹیک ہوا، اللہ کے کرم سے اس کو دفاع کر لیا گیا، لیکن آج جو شہادتیں ہوئی ہیں، چونکہ خود وکیل بھی ہوں اور ہم سب پاکستانی ہیں، تو اس پہ ہمارا دل دکھا ہوا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے ملک کو ہم محفوظ کر سکیں۔ جہاں تک 27ویں آئینی ترمیم کا تعلق ہے، اس پہ اچھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجیے گا، تو ان شہیدوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفرہم وارحمہم ولا تعذبہم وانک انت الغفور الرحیم۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جو پاکستان کا دشمن ہے اللہ اس کو نیست و نابود کرے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں دو چیزوں پہ بات کروں گا۔ میٹر کہ اس میں ہے کیا، سبسٹنس اور پروسیجر کہ کس طریقے سے ہوا۔ بعض اوقات آپ کی اگر نیت اچھی ہو اور کوئی آپ ٹھیک بھی کام کرنا چاہ رہے ہو، لیکن طریقہ کار پہ اگر آپ صحیح نہیں کرتے اس پہ سوال اٹھتے ہیں۔ نیتوں کا حال تو اللہ کو پتا ہے، انما الاعمال بالنیات، ہمیں نہیں پتا آپ کے سینوں میں کیا ہے، آپ کے اس میں کیا ہے، لیکن جس طریقے سے ہو رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان کے آئین میں ترامیم ہو رہی ہیں، اس پہ بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میں کتنی بار اس پارلیمنٹ میں اپنے اس طرف اور اپنے اس طرف دوستوں کو یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہم جن جماعتوں میں ہیں اپنی لیڈرشپ کی ہم عزت کریں، ان کو فالو کریں، کیونکہ اللہ کے بعد اپنی لیڈرشپ اور اپنی جماعت کی برکت سے آپ کو اللہ عزت دیتا ہے۔ لیکن اپنی جماعت کی طرف سے مجھے یہ حق کب سے ملا کہ میں کسی اور کے لیڈر کی توہین کروں؟ میں نے پچھلے 13 سال میں کبھی نواز شریف صاحب یا بھٹو صاحب کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی جو اصول کے خلاف ہو۔ میں روز یہاں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بات سن لیتا ہوں، میں مسکرا کے یہاں پہ بیٹھ کے برداشت کرتا ہوں، کیونکہ میں گالی پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اپنے قرآن میں پڑھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لیکن میں نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ سنا ہے اور ان سے سیکھا ہے کہ جب موقع آئے تو پھر گالی کا جواب دلیل سے دیا کرو۔ میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا اور میں نے دیکھا، میں اس وقت وکالت کا طالب علم تھا کہ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نہیں کہا تھا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی اپنی جماعت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے گھر سے وہ عزت کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے اتارے گی۔ میرے دوستو، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ تو پرانے جیالے ہیں، آپ کے اور ہمارے ایک سیاسی لیڈر نے جن اصولوں کی خاطر پھانسی گھاٹ پہ پھانسی کے بندے کو چوم کے گلے سے لگایا، اس آئین کو آج اس کی جماعت پھانسی گھاٹ پہ چڑھائے گی، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جس وکیل نے یہ ملک بنایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، ہمارے دشمن ملک کا وزیر دفاع جسونت سنگھ اپنی کتاب میں بابا قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہتا ہے کہ آخری چیکس جب محمد علی جناح نے زیارت ریزیڈنسی میں علیل ہوتے ہوئے آخری چیکس جو انہوں نے کاٹے، اس میں سے ایک چیک وہ بھی تھا کہ جب وہ بیمار تھے، وہ کھانا نہیں تناول فرما رہے تھے، ان کی اشتہا بند تھی، ان کے لیے جالندھر سے کک منگوایا گیا۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے بڑے دنوں بعد کرنے لائی بخش جو ان کے مالج تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں مائی بردر میں ان کی سسٹر نے بھی کہا، فاطمہ جناب بی بی نے بھی کہا کہ بڑے دنوں بعد میرے بھائی نے تھوڑا سا کچھ کھانا تناول فرمایا، اور پھر پوچھا کہ who paid for it? Deputy Speaker صاحب, the founder of Pakistan was asking that who is paying for me when I am dying on my deathbed. He was being told that you are the sir.
you are the Governor General of Pakistan. The state is responsible to pay your expenses. He said, no. میں ریاست کے پیسوں پہ عیش نہیں کروں گا. اور آخری جو کچھ چیک کاٹے ان میں سے ایک چیک وہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا یہ چیک کاٹو, یہ پیسے اس کو پے کرو اور اس کو واپس بھیجو. آج میں حیران ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح کے ملک میں لوگوں کو استثناء کی ضرورت پڑ گئی. کیا فاروق اعظم سے معاذ اللہ بڑا کوئی اسٹیٹسمین پیدا ہو گیا ہے؟ کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی جرنیل پیدا ہو گیا ہے؟ جنگ یرموک میں فاروق اعظم نے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معذوری کا لیٹر بھیجا, انہوں نے چونکی نہ چرا کی اور سیف اللہ نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا کہ میں خلیفۃ المومنین فاروق اعظم کا حکم مانتا ہوں. کیا ہمارا کوئی جرنیل خالد بن ولید سے بڑا ہو گیا جو اس کو استثناء چاہیے؟ استثناء کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کے لیے لینا is an Islamic, and according to the preamble of Pakistan, the constitution of Pakistan, the people of Pakistan, when they put their sacred trust in us as a parliamentarian, we are bound by the principles of Islam. And according to the constitution of Pakistan in its preamble, the founders of Pakistan are saying, wherein the independence of the judiciary shall be fully secured. نمبر 1. اور دوسرا وہ کیا کہتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آج ہم ہیں, کل آپ ہوں گے, میری دعا ہے کبھی نہ ہو. ہم اگر ان کرسیوں پہ آئے, آپ کے ساتھ اگر یہ کسی نے کیا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, وہاں سے کوئی نہ بولے علی بولے گا, کیونکہ علی کا نام, علی کا کام بولنا اور کھڑا ہونا ہے. Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. My Deputy Speaker صاحب, Honorable شاہ صاحب, آپ سے مخاطب ہوں. یہ جو ترمیم ہم کرنے جا رہے ہیں, 27ویں ترمیم, this is against the preamble of the Constitution of Pakistan. کسی عامر کو بھی توفیق نہیں ہوئی 56 کا اٹھا لو, 62 کا اٹھا لو, 73 کا اٹھا لو, ضیاء صاحب کی ترامیم 8ویں اٹھا لو, مشرف صاحب کی رفع اٹھا لو, کسی میں جرت نہیں ہے کہ قرارداد مقاصد کے خلاف جائے. اور یہ آئین قرارداد مقاصد کے خلاف کیسے جا رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ, بس 2 منٹ دیں, ایک جلسے میں کھڑے ہیں, ایک مجمع میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں, سر فرماتے ہیں, اے لوگو میری بات سنو. وہاں سے میرے خیال میں کمی بیشی اللہ معاف کرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یا ایک صحابی کوئی اور, لیکن میرا خیال ہے, گمان ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, وہ کھڑے ہو گئے, بزرگ صحابی تھے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, آپ کے پاس 2 چادریں ہیں, ہمیں ایک چادر ملی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 227 جو ہمارا آرٹیکل ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, یا اسلام کے خدا نخواستہ خلاف ورزی کرتے ہوئے, یا کسی 27ویں ترمیم کے استثناء کا سہارا نہیں لیا. یہ نہیں کہا میں خلیفۃ المومنین ہوں. میرے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لوگوں لیکن سنو, نبوت کا دروازہ بند ہے, میں تو وہ ہوں. عمر رضی اللہ عنہ جب ایک راستے سے گزرتے تھے شیطان چلا جاتا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھ سے تمہاری جرات, تم مجھ سے سوال کرتے ہو. انہوں نے کہا نہیں, میں جواب دوں گا. اور پھر کہا عبداللہ کو, بن عمر رضی اللہ عنہ کو, کیا آپ جواب دو. اور انہوں نے فرمایا کہ میرے والد محترم حضرت عمر فاروق کو 2 چادریں اس لیے دی ہیں کہ ان کا قد مبارک اونچا ہے, ان کا سینہ مبارک براڈ ہے, ایک چادر سے ان کا کپڑے نہیں بنتے, تو میں نے بطور بیٹے اپنے ایک چادر ان کو ہدیہ کی ہے. تو یہ چادر کا اتنا بڑا اعزاز ہے, اتنا بڑا مقام ہے, لیکن اس کا بھی جواب اچھے صاحب دینا پڑا ہمارے اکابرین کو. اور جب جواب دیا تو پھر صحابی کا بھی جواب سنیں. وہ کہتے ہیں اب آپ حکم کریں, یہ سر بھی حاضر ہے. یہ ہم کس طرح چل پڑے. میرے دوستو, کون ہے اس پاکستان میں جو اپنی پاک فوج کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا قول ہے,
وہ کہتے ہیں اگر اپنے غدار کو نہیں پہچانتے تو دیکھو جو جنگ کی حالت میں تمہاری فوج کو ٹارگٹ کرے وہ غدار ہے. اب ہر کوئی اپنا دیکھ لے. ہماری جماعت کا جو بیس لائن پالیسی ہے وہ جناب عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ دی کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری. کسی کو عمران خان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. استثناء مستثناء مت مانگو. وہ اتنا چھوٹا آدمی نہیں ہے کہ تم سے بدلے لے گا. وہ بدلہ لینے نہیں ریاست کو چلانے آئے گا انشاءاللہ. میرے دوستو صرف اتنا ہی کہوں گا کیا تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس رباب آخر. بدقسمتی سے یہاں صرف طاؤس رباب چل رہا ہے. نہ شمشیر ہے اور نہ ثنا ہے اور نہ قلم کی حرمت ہے. شکریہ جی ڈاکٹر صاحب.